ماشاءاللہ بزرگوں کی باتیں پھر بزرگوں کی باتیں ہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. تو ماشاءاللہ اللہ سائیں صاحب کو عمر خضر صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. یہ اسی طرح پڑھتے رہیں اور ہم بھی اسی طرح ہی سنتے رہیں. اللہ دل تو کرتا ہے کہ آ جانا سائیں اور ہی پڑھن. تو اصل میں دونوں کا اپنا اپنا مزہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک کھیر ہے ایک حلوہ ہے. حضرت سلطان باہو ایک اپنی کیفیت رکھتے ہیں اور عارف کھڑی اپنی کیفیت رکھتے ہیں. تو دونوں کا اپنا اپنا رنگ ہے. تو بس دعا فرمائیں کیونکہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ایسے پڑھنے والے بھی نہیں ملتے اور ایسے سننے والے بھی نہیں ملتے ہیں. پھر جب پڑھنے والا بھی کو ہو اور پھر آگے کو سننے والا بھی بیٹھا ہو پھر رنگ وکھرا ہی ہوتا ہے. پھر دل تھا کچھ. مجھے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ کچھ عمر کے بھی تقاضے ہیں. تو ڈر آتا ہے کہ چلو کچھ اس طرح کا معاملہ نہ بنے کہ اگلے بندے کی آزمائش ہو جائے. تو باقی میرا دل کر رہا تھا کہ آج سائیں جی پڑھی جاؤ پھر آج میاں صاحب نے. حضرت کیونکہ جیسے جیسے شعر چلتے ہیں نا ساتھ ساتھ پھر چلتا ہے کہ فضل تیرے تے مان کریمہ اور نہ کوئی. اور یاد رکھنا حضرت جی بات بنتی بھی تب بھی ہے جب بندہ یہاں پہنچتا ہے. حضرت جی یہ جو مان ہوتے ہیں نا سجے کھبے کی جتنی دیر یہ ختم نہیں نہ ہوتی اتنی دیر بات بھی نہیں بنتی ہے. بات بنتی تب ہے جب بندہ یہاں پہنچتا ہے. حضرت جی میں نے عید والے دن بھی بات سنائی. چلو میں آج پھر دہرائے دیتا ہوں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لکھا ہارون الرشید کا دور تھا اور بغداد میں نا قتل ہو گیا. قتل ذرا تھوڑے تگڑے بندے کا ہوا اس لیے سپاہ فوراً حرکت میں آئی. اور میں نے پڑھا کہ 20 گرفتاریاں ہوئیں. 20 بندے نا شک کی بنا پہ گرفتار کر لیے گئے. 19 بندے تو وہ تھے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے اور ایک ان میں نا مسافر بھی پکڑا گیا تھا. ٹوٹل 20 بندے پکڑ کے قید میں ڈال دیے گئے. اب جو وہ 19 تھے نا جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے سب کا کوئی نہ کوئی سفارشی, سب کا کوئی نہ کوئی حمایتی, سب کا کوئی نہ کوئی ضامن آ گیا اور 19 بندوں کو چھڑوا کے لے گیا کہ بھائی اگر ان پہ قتل ثابت ہوا تو میں ذمہ دار ہوں, میں اس کو لے کے آؤں گا, آپ میری ضمانت پہ چھوڑ دیں, اب میری سفارش پہ چھوڑ دیں. 19 تو گئے. اب وہ ایک رہ گیا جو مسافر تھا کیونکہ وہ بغداد کا رہنے والا نہیں تھا اس لیے بغداد میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا, کوئی سفارشی نہیں تھا, کوئی حمایتی نہیں تھا, کوئی ضامن نہیں تھا. تو جب 19 چلے گئے نا وہ رہ گیا اکیلا. تو اس نے پھر کیا کیا, اس نے سر سجدے میں رکھا اور اپنے اللہ کو پکارا. فضل تیرے تے مان کریمہ. جب بندہ یہاں تک بات بنتی پھر سب کچھ حرکت میں آتا ہے. ابھی ہم نہیں, میں اوتھے اودی جیب تے بھی آسرا رکھے ہے, میں نے ادھر بھی رکھا ہوا. اس لیے جس دن حضرت جی میں نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا, مثلا کو بندہ آ گیا نا ادھر جی وہ فلانے بندے نال کام ہے تے آپ ذرا ان کا وہ ہائے ہائے فضل تیرے تے مان کریمہ. آپ نے فرمانا بھائی جی پھر بندے نوں ہی آکھنا ہے, انہوں آکھنا ہے جدے اختیار چودہ دل لے ہیں. لگائی تھی نا لوگوں نے, انہوں نے لگائی تھی وہاں, انہوں نے انہیں جانا انہیں مانا, انہوں نے لگائی تھی. انہوں نے میں نے دیکھا تھا آپ نہیں بہت کم تھا کہ اب آپ کبھی کسی کو کہتے تھے. اب یہی فرمایا کرتے تھے بھائی جی انہوں آکھنے ہیں جدے اختیار چودہ دل لے, انہوں آکھنے ہیں. وہ اس نے سر سجدے میں رکھا اور نہ اس نے رونا شروع کر دیا. یا اللہ نہ کوئی ضامن ہے, نہ کوئی سفارشی ہے, نہ کوئی حمایتی ہے. قتل میں نے کیا نہیں, مسافر ہوں. کسی کے پاس سفارشی بھی تھا, کسی کے پاس حمایتی بھی تھا, کسی کے پاس ضامن بھی تھا. میرا تو جو کچھ ہے تو ہی ہے. میرا حمایتی بھی تو ہے, میرا سفارشی بھی تو ہے, میرا ضامن بھی تو ہے. اپنے بندے پہ کرم کر. آئے دیکھو پھر حضرت جی ہوتا کیا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتے ہیں اور جو اللہ پہ توکل کرے گا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. وہ لکھا ہے ہارون الرشید
اپنے پلنگ پہ نا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا. اس کو جھنجھوڑا گیا اور غیب سے آواز کیا آتی ہے, ہارون تو سویا پڑا ہے, ہمارا ایک بندہ بے گناہ قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے, جا کے اس کو رہا کروا. ہارون اٹھا اور بھاگا, دیکھتا کیا ہے کہ بندہ ہے سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے, یا اللہ حمایتی بھی کوئی نہیں, یا اللہ سفارشی بھی کوئی نہیں, یا اللہ میرا ضامن بھی کوئی نہیں, میرا حمایتی بھی تو, میرا سفارشی بھی تو, میرا ضامن بھی تو ہے. ہارون نے جناب دروازہ کھلوایا, اس کو سینے سے لگایا اور اس کو جانے نہیں دیا, کہا آج تو رات میرے پاس رک. اور لکھا ہے صبح ہارون نے اعلان کروایا بغداد میں, آپ نے فرمایا جس بندے نے اس بندے کو دیکھنا ہو جس کا ضامن اللہ ہے تو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے. جس نے کسی ایسے شخص کو دیکھنا ہو نا کہ جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے تو اس شخص کو آ کے دیکھ سکتا ہے. لیکن بس اتر ہی اوتھے پھر فیصلہ کر دیا, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. سارے بوئے کھڑکانے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کیوں نہیں کھڑکاندے ہیں, سب جگہ جانے ہیں, پتہ نہیں ہوتے کل کیوں نہیں آتے ہیں. آجو یار, کھڑکاؤ دروازہ. وہ سنتا ہے, وہ سن رہا ہے اور وہ سنے گا. تو جب پکارے گا وہ سنے گا, تو پکارتا نہیں. یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ, اچھا جی سائیں اور نے موضوع بدل چھڑے سارا. اللہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں, پھر کیمرہ لگا ہوتا ہے میں تھوڑی احتیاط کر جاتا ہوں. حضرت امام حسن بصری نا آپ درس دے رہے تھے, آپ لوگوں کی تربیت پر قربان جاؤں جی ان کے درس پہ بھی. اب تو ہم نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے سودے بیچ رہے ہیں. وہ سودے نہیں بیچتے تھے, وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے. ہم تو سودے بیچ رہے ہیں, سرما بیچن ڈے ہیں, پھکیاں بیچن ڈے ہیں, ڈنٹونک بیچن ڈے ہیں. حضور کی امت دھکے کھا رہی ہے, ہم اپنی اپنی پھکیاں بیچ رہے. وہ پھکیاں نہیں بیچتے تھے, وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے. بڑے لوگ تھے جی. تو آپ نا نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, نہیں کسی کی نہیں کر رہا, بڑے بڑے اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں. وہ آپ بیان فرما رہے تھے, لوگوں کی نا اللہ کی بارگاہ کی جانب توجہ کروا رہے تھے, اور کیا رہے تھے لوگوں کو مخاطب کر کے, وہی اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو, ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا. کھولتا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا. یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ مفہوم ہے, بارش نہیں برسی تو سارے لوگ فرعون کے پاس آئے, انہوں نے کہا بھائی انا ربکم الاعلی, تو رب ہے, دعویٰ بھی تو رب اعلیٰ ہونے کا رکھتا ہے, تو بارش برسا. بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ اس نے کہا اب تو تم چلے جاؤ, کوئی مسئلہ ہے, اب نہیں بارش آئے گی. بہرحال تھوڑی دیر تک بارش آ جائے گی. لکھا اس کے پاس نا اون کا لباس تھا, جو اللہ کے دوستوں کا لباس ہے, صوفیوں کا لباس. اس نے وہ لباس لیا اور دور کسی ویرانے میں چلا گیا. اس نے نا وہاں جا کے وہ اپنی شاہی پوشاک اتاری اور وہ اون کا لباس پہن لیا, اور وہ مٹی پہ سر رکھ کے کہتا ہے منو پتہ ہے رب تو ہی ہے, میں بارش نہیں برسا سکتا, بارش تو ہی برسائے گا. اب جو بھی ہے میں آ گیا ہوں اور مجھے خالی نہ لوٹانا. لکھا کہ فرعون کے واپس پہنچنے سے پہلے بارش شروع ہو چکی تھی. فرعون, حضرت فرعون وہ اتنا کریم رب ہے, وہ اتنا کریم ہے. تم تو سارے نبی علیہ السلام کی امت ہی بیٹھے, تمہارے پاس تو حضرت جی ٹیگ ہی بہت بڑا ہے حضرت جی. ہاں حضرت جی تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے. جو ہوتا ہے نا وہ آیا ٹھیک ہے, تو جب وہ آیا تو پھر وہ کیا کہتا ہو بھائی دھیان کری فلانے دا بھیجیا ہے. تو تسی ہونا دے حضرت کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور تم تو وہ کہ نبی مانگتے رہے یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے, قدر ہی نہیں اپنی کی حضرت. ہم نے خود ہی اپنی بے قدری کی حضرت. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. کیا کر رہا ہے دیکھ اپنے آپ کو, تو محمدی ہے, محمدی
حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ ویکھنا ہے، فرمایا میرے کلیم تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور ایک محمدی کا دعویٰ سنو، وہ کیا کہتے ہیں؟ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، حضرت ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن محمدیوں کے دعوے سنو، کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، وہ کہہ رہے نہیں دیکھ سکتے۔ محمدی کا دعویٰ سنو، حضور بلے شاہ فرماتے گھونگھٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں وے۔ تم اپنی قدر خود ہی نہیں کی، ہم نے سب سے زیادہ اپنی بے قدری خود ہی نہیں کی ہے، سمجھ ہی نہیں سکے، پہچان ہی نہیں سکے کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں کیا حضرت جی۔ تو وہ آپ نے فرمایا دستک دیتے رہو دروازہ کھول دے گا۔ وہ لکھا ظاہر ہے جی پردہ تھا، وہ بیویاں بھی بیٹھی تھیں، ان میں سے کماں جی اٹھ کے کھڑی ہوگی اور کہنے لگی ہارون حسن آپ نے تو آج نئی بات ہی سنا دی۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے کیا کہا؟ تو ماں جی آگے سے کہتی حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، ایک وقت آئے گا وہ اپنی رحمت کا دروازہ تم پہ کھول دے گا۔ تو حسن یہ تو مجھے بتاؤ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے، اس نے بند کب کیا ہے؟ کوئی ٹائمنگ ہے کہ اثر ویلے سنیں گے اثر کے بعد نہیں سنیں گے؟ کوئی ٹائمنگ ہے کہ جی عشاء کے بعد کوئی نہ مجھے پکارنا، میں نہیں عشاء کے بعد سنتا ہے، رات 1 بجے کے بعد نہ مجھے پکارنا، میں نہیں سن۔ دیکھا کہیں؟ فرمایا نہیں، جڑے والے مرضی پکار، کار پکار، مسجد چ پکار، مزار تے پکار، غار چ پکار، صحرا چ پکار، موٹر سائیکل تے پکار، کار تے پکار، جہاز تے بہ کے پکار ہے، پہاڑ تے چڑھ کے پکار، زمین دی 8ویں 7ویں تہ چ وڑ کے پکار، میں سنوں گا تیری پکار کو۔ پکارتے کوئی نہیں، کوئی سود لے رہا ہے، کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، کوئی حضرت جی دال میں پتھر ملا رہا ہے، کوئی گدے مار کے بیچ رہا ہے، کوئی کتے مار مار کے لوگوں کو بیچ رہا ہے، اس کو نہیں پکارتا کوئی بھی۔ یہ سردیاں تھیں حضرت، یہ درخت کیونکہ میری نظر پڑتی رہتی ہے نا، یہ جو بیل یا باہر انگور کی بیل دیکھ رہے ہیں، میں اس کو دیکھتا رہا ہوں سردیوں میں، بالکل خالی تھی حضرت۔ کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس بیل نے رشوت لی یا پھر اس پہ پتے آئے ہیں؟ چلیا جی اور رب بغیر سود تے رشوت تو اینوں پتے دے سکتا تے تینوں نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہتے اللہ یا یہ فالسوں کا سیزن ہے۔ کیا فالسوں نے 2 نمبری کی یا فالسوں کے درخت نے پھر فالسے آئے ہیں؟ کیا جامن کے درخت نے ہیرا پھیری کی ہے پھر جامن پڑیں گے؟ کیا آم کے درخت 2 نمبری کر رہے ہیں پھر آم پڑیں گے؟ اگر ان کو پتے دے سکتا ہے بغیر ہیرا پھیری کی، اگر وہ ان کو 2 نمبری کیے بغیر شہتوت دے سکتا ہے، وہ بندیا تو بھی تھوڑا سا کھلو تو صحیح، تجھے بھی سارا کچھ ہی دے سکتا ہے۔ لیکن میں ایک دن نا جناب دے نال سا، وہ حضرت جی دیکھو حسن اصل میں نا بندے کے اندر ہوتا ہے حضرت جی، ہمارے اندر ہی حسن نہیں ہے حضرت، ہمارے اندر اندھیرا ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے حضرت۔ اسی طرح میاں صاحب کہتے بھی نا باروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا، وہ اندر صاف کرتے تو سارا کچھ ہی سونا لگے گا حضرت۔ وہ حضرت جی شہتوت کا درخت تھا تو پتہ کوئی نہیں تھا سردیوں میں، تو ظاہر ٹانی نا یہ ٹانیوں کی شیپ تھی اس طرح، ظاہر پتہ کوئی نہیں تھا، تو اس طرح نا مرشد فرمانے لگے آفا جی ویکھو ہیں این نہیں لگتا پیا کہ درخت انج کر کے کہنے نہیں یا اللہ پھر پتے دے دے، اسی طرح شیپ تھی حضرت، ایسے ٹہنیاں خالی تھی نا حضرت جی۔ چلو کیونکہ میرے ادھر تو نہیں نا کچھ بھی، 5 انگلیاں رکھتا ہوں، یہ جگہ خالی ہے، لیکن درختوں کے ظاہر پوری اس طرح شیپ بنی تھی حضرت، شہتوت کے درخت کی نا، کیونکہ پتہ کوئی نہیں تھا، ٹانیوں کی یہ شیپ تھی حضرت۔ تو مجھے پیرو مرشد فرمانے لگے قبلہ ڈاکٹر صاحب مجھے فرمان لگے مولوی جی ویکھو اینج نہیں لگن ڈیا تھا ٹہنیاں اینج کر کے نا ترلے پان ڈیاں نے یا اللہ سانو پھر پتے دے دے، گل گل ترلے پائے بننی۔ پتر رویا کرو اپنے اللہ کے، اپنے اللہ کے رویا کرو۔ یہ عید والے دن نا حضرت جی 1200 روپے کلو لیمو بکے ہیں حضرت جی، 1200 روپے کلو لیمو بکے ہیں حضرت جی، میں نے خود 250 روپے پاؤ لی ہیں حضرت جی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ سب بے یقینی کی وجہ سے ہے حضرت جی، بے یقینی کی۔ تو سمجھ آتی ہے 1000 روپے کلو لیمو یا 1200 روپے کلو لیمو حضرت جی۔ حالانکہ وہ جو 1200 روپے کلو لیمو بیچ رہا تھا پاویں انہیں بھی کوئی 4-5 عمرے کیتے ہونے حضرت جی۔ ہاں اس طرح ہی ہوتا ہے حضرت جی۔ صرف بیٹا یہ سیکھنا اور سکھانا ہے کہ وہ جو 1200 روپے میں نے غلط طریقے سے لیے نا،
تھوڑا سا میں اپنے اللہ پہ یقین رکھتا تو میں صحیح طریقے سے بھی لے سکتا تھا. وہ 1200 جسے میں نے لیمو لیے نا اس کے نصیبوں میں لکھا جا چکا تھا وہ 1200 وہ اس کا تھا, لیکن اختیار اللہ نے اس کو بھی دے رکھا تھا. بندیا تیرا اختیار ہے جی مرضی لے ہے, بس تھوڑا سا یقین کرنا پڑے گا کہ پتر اس طرح نہیں سیدھے طریقے نہ لئیے دیکھ لو اور رکیے, یا اللہ رحم کر دے, یا اللہ رحم. وہ دیکھو نا میں لگا ہاں پہلے آخر پھر وہ سائیں رن سپیکر ہی رکھ چڑیا ہے, در تیرے تے میں اڑیاں کر سا, کرتے صحیح کدی اڑی یار, تو کیتی کوئی نہیں ہے, تو مانگتا بھی سرسری بے یقینی سے کر کے کر ہاں اڑی بھلا کدی کیتی ہے کدی اڑی, کیونکہ تینوں یہ ہے اتوں آپ بن جائے گا. اڑی کر کدی نہیں جانا, یا اللہ نہیں جانا. وہ بھائی ساتھ دیکھ لو, مانتے ہی نہیں اس کو, آپ کے بالکل ساتھ ہیں. کسی نے سانپ کو اس کا شریک بنا رکھا ہے, کوئی بندر پوج رہا ہے, کوئی ہاتھی پوج رہا ہے, کوئی کچھ پوج رہا ہے, کوئی کچھ پوج رہا ہے. اوے انہوں نے دین دیا, تانوں نہیں دے گا, تانوں نہیں دے گا, ان کو دے رہا ہے. حضرت جی اتنی بڑی آبادی رکھنے والا ملک بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہے, ان کو دے رہا ہے, تمہیں نہیں دے گا. تو نے اڑی کی کبھی نہیں, بتا کب تو نے اڑی کی, تو کبھی یہ مان رکھ کے بیٹھا نہیں میرے اللہ کی بارگاہ آج میں نے نہیں اٹھنا کوئی بھی, در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا. نبی علیہ السلام کی حدیث کا اصل میں مفہوم ہے, یہ نہ سمجھنا یہ صوفی ایویں تھے, جو بڑوں بڑوں کو نہیں آتا وہ ان کو آتا ہے, یاد رکھنا. اس میں میاں صاحب نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جس کا مفہوم ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بچوں کی کچھ باتیں بڑی پسند ہیں. انہوں نے کہا یہ ہے کہ رو کے اپنے والدین سے اپنی نجائز بات بھی منوا لیتے ہیں. جو رو کے نجائز منوا سکتے ہیں تو رو کے صحیح نہیں منوا سکتا ہے, تو رویا ہی نہیں کبھی. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا, ایک نکی جی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا ہے, کر اڑی کدی بہ کدی مان کر کے کر ہاں کدی تو بھی اڑی نہیں بیٹا, یہی سیدھا راستہ ہے اور یہ ٹھیک راستہ ہے. یہ ایک دن نا وہ لکھا ہے کہ ہلاکو بازار آ گیا, بڑا صفاق آدمی تھا حضرت. اس نے نا وہ بازار آ کے نا اپنی سپاہ کو حکم دیا, ظاہر ہے گلی تھی بڑی سی بازار, اس نے کہا ادھر سے بھی سڑک بند کرو ادھر سے بھی کرو, اور جتنے لوگ اس وقت بازار میں موجود ہیں نا, بوڑھے ہیں, بوڑھیاں ہیں, جوان ہیں, عورتیں ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں, سب کو لائن میں کھڑا کر کے ایک ایک کر کے سب کے سر اتار دو. حضرت جی وہ کھڑا تھا, اس کے سامنے 3 لائنیں لگا دی گئی ہیں. حضرت جی ایک ایک کر کے نا سر اترنے شروع ہوئے. وہ لکھا جو پہلی لائن کا سب سے آخر والا تھا نا وہ ایک بزرگ تھا, بابا جی تھے. حضرت جب ان کی باری آنے لگی نا, ان کے ساتھ والے کو لے جایا گیا سر اتارنے کے لیے, تو وہ لائن چھوڑ کے نا پچھلی لائن میں چلے گئے. اب یہ دیکھ رہا تھا, وہ لکھا یہ مسکرایا, اس نے کہا اچھا بابا ویکھنے بھلا کتنے کے نس لینا. دوسری لائن شروع ہوئی, سر اترنے شروع ہوئے ایک 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 کر کے. جب بابا جی کے ساتھ والے بندے کو لے جایا گیا نا سر اتارنے کے لیے, بابا جی دوسری لائن چھوڑ کے تیسری لائن میں آ گئے. اس نے دیکھ لیا, پھر مسکرایا, چل بابا ہوں ویکھنے ہوں کتنے جانا ہے. وہ تیسری لائن کے سر اترنے شروع ہوئے. اب صرف بابا ہی رہ گیا. جب اس کا سر اتارنے لگے نا, اس نے کہا لے کے آؤ ادھر اس کو. تو بابے کو کہتا ہے بابا جب تو پہلی لائن چھوڑ کے دوسری میں گیا تھا میں نے تب بھی تجھے دیکھ لیا تھا, میں اگر چاہتا تو تیرا سر تب بھی اتروا سکتا تھا, لیکن میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں بھلا کہاں تک بھاگتا ہے یہ. پھر دوسری لائن میں جب تیری باری آئی تو دوسری لائن چھوڑ کے تیسری میں چلا گیا. سر میں تیرا تب بھی اتروا سکتا تھا, لیکن میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں یہ کہاں تک بھاگتا ہے. اب بتا بابا کیا کرے گا, اب تو بھاگنے کے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب ہے کو تجھے بچانے والا, بچا سکتا ہے تجھے کوئی؟ تو اگر ہے تو پکار اس کو کہ وہ تجھے بچا لے. کون بچائے گا تجھے؟ ہائے ہائے, وہ خالی بابا نہیں تھا, اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا. کچھ لوگ عمر کے تو بابے ہوتے ہیں, وہ بابے کوئی نہیں ہوتے, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی بابا جوانی میں بابا بنا دیتا ہے, جو اوپر سے تو جوان ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ بابے بن چکے ہوتے ہیں. وہ اندر سے بھی بابا تھا, وہ باہر سے بھی بابا تھا. تو آگے سے کہتا ہے اے
مارنے والے تو مجھے کہتا ہے کہ تجھے کون بچائے گا، تو سن پھر مجھے میرا اللہ بچائے گا. وہ لکھا اس وقت نا گھوڑے پہ بیٹھے، اس کے ہاتھ میں لیمو تھا، وہ اپنے لیمو سے نا کھیل رہا تھا اپنے گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا، اور کرتا کیا تھا نا، لیمو کو ایسے پھینکتا تھا، پھر ایسے پھینکتا تھا، پھر وہ ایسے لیمو پھینک رہا تھا. جب اس نے کہا نا میرا اللہ بچائے گا، تو اس کو تھوڑا سا نا غصہ آیا، اس کو تھوڑا سا، اور اس نے وہ جو ادھر سے لیمو پھینکا نا، غصے میں لیمو تھوڑا آگے گیا، تیش آ گیا نا، زیادہ زور لگ گیا ہاتھ سے، وہ لیمو تھوڑا نا آگے گرا، تو اس نے وہ لیمو پکڑنے کے لیے نا جب تھوڑا ایسے ہوا نا، تو نیچے سے گھوڑے کی رکاب بھی کھینچی گئی اور گھوڑے نے بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ پہلے ایسے تھا. جب گھوڑا بھاگا وہ زمین پہ گر گیا، گھوڑا پوری شدت سے بھاگا، آگے پتھروں کا ڈھیر پڑا تھا، لکھا ہے وہ پتھروں سے ٹکرا کے خود چکنا چور ہو گیا. بابا وہاں کا وہیں کھڑا تھا. تو کر تو صحیح، تجھے خود ہی نہیں تیرے اللہ پہ یقین ہے، تو خود بے یقینی کا شکار ہے، تو خود شک میں ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا. اوے ہوگا کیوں نہیں ہوگا میاں، جب وہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور پھر اس آیت کا کمال ترجمہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا. آپ فرماتے جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پال دے، حضرت تیرا توکل ہی کوئی نہیں ہے، یقینی حضرت جی. اور یاد رکھو اس وقت مسلمان کو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے نا، وہ یقین ہے بیٹا. وہ 313 تھے، کچھ بھی نہیں تھا، چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، چند گھوڑے تھے، روزے سے بھی تھے حضرت جی، لیکن تھے یقین والے. انہوں نے 1000 لوگوں کو شکست دے دی حضرت. آج ہمارے پاس ایٹم بم ہے پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں حضرت. کیوں بلا؟ ایٹم بم سے نہیں کچھ بھی ہوتا، یقین سے ہوتا ہے، یقین سے. اور اقبال رو کے کہتے ہیں کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یقین پیدا کرو یار، اپنے اللہ پہ یقین، اپنے اللہ پہ یقین، اپنے اللہ پہ توکل، اپنے اللہ کو پکارو. نہ تکے کھائیے، بڑے تکے کھا لیں گے. آ جاؤ حضرت. اور یار دکھ کی بات تھی، ایک اذان کے ساتھ ہی سارا کچھ بدل گیا حضرت. فجر میں رش، زور میں رش، مغرب میں رش، عصر میں، ایک صرف اعلان ہوا. میں نے عید والے دن پوچھا سب کو نا یہاں، میں نے کہا یار سارے بڑے خوش ہو، نویں کپڑے پائے نے، عیدی دینی ہے، عیدی لینی ہے، سورے جانا ہے، پیکے جانا ہے، پرال جانا ہے، بھینل جانا ہے، یاران جانا ہے، پارٹیاں کر رہی ہیں، یہ کرنا ہے، سارے بڑے خوش ہو. تو آپ کو پتہ ہے آج کوئی دکھی بھی ہے بڑا، تو آپ بتا سکتے ہیں کون ہے؟ تو وہ نہیں جو ہے نا آگے سے بولا کوئی. میں نے کہا سب سے زیادہ دکھی ہے مسجد ہے حضرت جی. آپ تو خوش ہیں نا جی، عید ہے، یہ بڑی دکھی ہے. اور اس کو اس دن دکھ یہ تھا کہ میں پھر 11 ماہ کے لیے ویران ہو گئی ہیں، میں پھر 11 ماہ کے لیے ویران ہو گئی. اس دن جو ان الماریوں میں قرآن پاک پڑھے ہیں نا، وہ بڑے دکھی تھے. جب 11 ماہ کے بعد پھر ہمیں کو کھولے گا کہ یہ صفیں بڑی دکھی تھیں، یہ پنکھے بڑے دکھی تھے، یہ فانوس بڑے دکھی تھے کہ 11 ماہ کے لیے ہم پھر اکیلے ہو گئے. کیا ہوا یار، جو اللہ رمضان میں تھا اب بھی وہی ہے یار. زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، تارے وہی ہیں، آپ وہی ہیں، میں وہی ہوں. کیوں حضرت بدل گیا ہے؟ ایسے سسٹم بدلا حضرت سارے کا سارا. اس دن فجر میں صرف 4 بندے تھے حضرت. اس دن زور میں حضرت جی بندہ نہیں مل رہا تھا کوئی بھی. عصر کی کیا کہانی سناؤں، مغرب کیا بتاؤں، عشاء کیا بتاؤں آپ کو؟ نہیں حضرت جی، بدلی اپنے آپ میں حضرت جی، کیونکہ ہم نہیں بدلیں گے تو پھر وقت تو بدل ہی رہا ہے نا حضرت جی. وقت بدل رہا ہے حضرت جی. کالے وال مسافر ہوئے، چٹے انڈیرے لائے. کالے وال مسافر ہوئے، چٹے انڈیرے لائے. ویک محمد بخشا موت سنے آئے. وقت بدل رہا ہے. بابا صاحب جا رہے تھے، وقت تھوڑا رہ گیا. ساتھ میں گرو نانک تھے حضرت جی. تو روڑی پہ نا سر کٹا پڑا تھا. بابا صاحب نے پوچھا نانک تجھے پتہ ہے یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے آگے سے عرض کی حضور میں نہیں جانتا. بابا صاحب نے فرمایا یہ اپنے وقت کی شہزادی کا سر ہے. اور کبھی اس کے پروٹوکول کا یہ عالم تھا کہ
जो नौकरानी थी ना इसकी आंख में सुरमा डाल रही थी, तो सुरमा डालते डालते ना वो सलाई इसकी आंख में लग गई। तो इसके नखरे का आलम था कि सिर्फ आंख में सलाई लगने की वजह से इसने इस नौकरानी का सर उतरवा दिया था। लेकिन देख आखिर आज इसका अपना सर भी उतरा हुआ कूड़े में पड़ा है। गल याद रखिए पुत्र जी, लेना ही लेना है। अज अपनी जगह है वे इंज हो जाता है, इनू अपने अलग ही इंज कर लीए। जो हजरत जी उन्होंने इंज करके लिया तो फिर गल तो नहीं ना रहनी कोई। आप ही आया गल कुछ होर होंगी है, जो चार फड़ के लैके आने फिर गल कुछ होर होनी है। जिदन पुत्र चार बंदे ने अपने मोढ़ियां ते रख के लिया फिर गल कुछ होर होनी, फिर मजा तो ना आया, फिर तो फड़ के लिया ना। फिर तो ये ऐलान होगा ना ये पकड़ के लाया गया है, फिर तो ये ऐलान होगा ना ये पकड़ के लाया गया है। लेकिन हजरत जी जो खुद आया होगा फिर उसकी बात वखरी होगी। और भाई कल भी फड़ के इन्होंने उत्थे ही लैके आना है, आओ अज ही टुर चलीए हजरत, अज चलीए हजरत जी, अज आए का मुल पै जाएगा, अज इनू इंज कर लीए। जो उन्होंने फड़ के इंज किया फिर कख भी नहीं होना हजरत, फिर कुछ भी नहीं होगा। अज आप कर लीए मुल पै जाएगा। और मैंने उस दिन भी रिवायत बयां की, एनू वो अल्लाह हजरत जी इंतजार करना ये उसकी शान के लायक ही नहीं है, लेकिन अल्फाज आए हैं हम भी बयान कर देते हैं। वो बेनियाज है हजरत जी, उसको कोई सजदा न करे उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हजरत, उसको उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं आएगा हजरत। लेकिन तेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर तू नहीं करेगा तो। वो बेनियाज है, तू नियाजमंद है? मनकूल है जब कोई ऐसे कर लेता है ना ऐसे, तो फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। आज किसी ने इंज कर लिया, आज किसी ने आज कोई लिफ गया, आज को आ गया वापस, आज किसी ने तोबा कर लिया। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, खुशखबरियां देते हैं, आज को वापस आ गया, राजी कर लिया अपने रब को, मना लिया उसने अपने अल्लाह को। जिन फरिश्तों को पता नहीं ना होता वो पूछते हैं भाई क्यों एक दूसरे ने मुबारक देने दे, तो उनको बताया जाता है आज किसी बंदे ने गुनाहों का रास्ता छोड़ के ना पक्की तौबा कर लिया है। लिखा फिर निदा करने वाला निदा करता है कि इस तौबा करने वाले की तौबा की खुशी में सारी जन्नतों को सजा दो, सारी जन्नतों को सजा दो। आओ यार तौबा करिए अपने अल्लाह के, आओ फिर हो गया फिर कर लीजिए, फिर हो गया होने। आओ जी अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, और अल्लाह हमें अपनी बारगाह में रोने की तौफीक अता फरमाए। दर्द तेरे